میرے بیٹے ہاشم کا کہ مرڈر کا جو کیس ہے، میں وہ انتہائی افسوس ہے. یہ میں بالکل ایٹ دی آن سیٹ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک پولیس آفیسر کی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اتنی درندگی اور وحشیت میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور ایک میں خود بحیثیت ایک باپ کے ناطے میں سوچ بھی نہیں سکتا بحیثیت ایک مسلمان کے ناطے کہ اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی حیوانیت کوئی کر سکتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میری ان کی والدہ، ان کے والد صاحب اور ان کے دوسرے عزیز رشتہ دار، ان کو بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں فرسٹ ہینڈ ان سے پوچھوں کہ اصل واقعہ کس طرح کا ہے. اور وہ واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہاشم میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا بچہ ہے. اور میں انشاءاللہ العزیز پورے ایمان اور پورے باوضو ہو کے انشاءاللہ العزیز کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی تفتیش میں رتی برابر بھی کوئی کسر ہم نہیں اٹھائیں گے. پولیس جن افسران کی کوتاہی ہوگی ان کو ہم سخت سے سخت سزا دیں گے. جتنی ان کی سزا بنے گی وہ انشاءاللہ سزا دیں گے. ان کو ہم ڈسمس بھی کریں گے. اگر ان کی کرمنل نیگلیجنس ہوئی ان پہ ہم پرچہ بھی دیں گے انشاءاللہ. جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو مین ایکیوز ہیں، چاہے وہ جتنے بھی انفلوئنشل کیوں، میں آپ کے توسط سے تمام گڑھی حبیب اللہ کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 100% میرٹ پہ تفتیش ہوگی. پولیس والے کی کوتاہی ہوگی اس کو میں اسپیئر نہیں کروں گا. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے. اور جو اس کے ایکیوزڈ ہیں، جو یہ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جتنے یہ مدعی پارٹی ہے، جب تک یہ مطمئن نہیں ہوگی ان کی جو گزارشات ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ العزیز. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مانسیرا پولیس کی آپ ہیلپ کریں، گڑھی حبیب اللہ پولیس کی آپ ہیلپ کریں. جو بھی انشاءاللہ ہوگا میرٹ پہ ہوگا اور کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش اس نہ تفتیش میں ہے اور نہ اس انکوائری میں ہوگی. وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے. جس کا جو بھی کردار ہے، جو نیگلیجنس ہے، جو اس کے کرتے درتے ہیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ گڑھی حبیب اللہ یا مانسیرا کے امن کو چھیڑیں اور اس کے امن کو خراب کریں. یہاں کے امن پسند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی باہر سے آئے اور یہاں کے امن کو خراب کرے. یہ گندے لوگ ہیں اور گندے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں. انشاءاللہ العزیز آپ آگے بھی دیکھیں گے، نہ ہم ان کو گھروں میں چھوڑیں گے، نہ حجروں میں چھوڑیں گے، نہ دکانوں میں چھوڑیں گے اور نہ مارکیٹوں میں چھوڑیں گے. میں اپنی فورس کو بھی وارن کر رہا ہوں. یہ ایسے چھوڑ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، اگر اس کے بعد ایک پٹاخہ بھی ادھر ہوا گڑھی حبیب اللہ میں تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ میں کلیئر کٹ اپنی فورس کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں. یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ کوئی باڑا اور جمروت تو نہیں ہے. ادھر آپ اسلحہ نہیں پہنا سکتے ہیں. گڑھی حبیب اللہ میں کسی کی کیا مجال ہے کہ اسلحہ پہنیں؟ اگر اسلحہ پہناتے ہیں یہ تو آپ کی ناکامی ہے. اور اس طرح کی افسر کی بھی پولیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی علاقے میں بدماشی کرے. بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیم کے تھرو بھی ہو رہی ہیں. اور نیچرلی علاقہ ہے، ہر ایک بندے کی اپنا ایک رائے رکھتا ہے اور ہم ہر بندے کے رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. ہاشم اور زہیب دو بچے ہیں جن کی 14-15 سال کی عمر ہے. ان پہ یہ الزام لگایا گیا جو ملزم پارٹی ہے، جس میں شہباز، سفیر، حسنین یہ لوگ شامل تھے کہ انہوں نے ہمارے گھر سے چوری کی ہوئی ہے. جب چوری کا الزام ان پہ لگایا تو اس میں فردر انکوائری یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے گھر میں 1 دن رکھا ہے یا 2 دن رکھا ہے. سفیر نامی شخص جو کہ اس کیس میں ملزم ہے وہ پھر تھانے میں ان کو لے کے آیا ہے، ان دونوں بچوں کو. تھانے میں ان بچوں کو فزیکلی جب دیکھا گیا تو اس ٹائم کوئی ٹارچر نہیں ہوا. ہمارا اشارہ تھا لیکن تشدد اس ٹائم نہیں ہوا تھا. پھر سفیر نے چوری کی اپلیکیشن جو تھانے میں دی تھی اس کے اگلے دن سفیر اور زہیب کا چاچا، اسی طرح زہیب کی والدہ، وہ ان بچوں کے پیچھے آئے ہیں
اور انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دونوں بچوں کو لے کے گئے ہیں. یہ بچے اب پھر کس طرح ان کے گھر گئے, کون لے کے گیا, وہ انشاءاللہ العزیز تفتیش میں ثابت ہوگا, اور تفتیش اس پہ جو ہو رہی ہے انٹرنل انکوائری وہ ہوگی, اور پھر آگے آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیلز میں رکھوں گا. اس کے بعد 6 بجے ہاشم کی والدہ کو سفیر یا شہباز ہے ان کی طرف سے کال آتی ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ کا بیٹے نے چوری کی اور آپ یہ نہیں مان رہا. جب ادھر یہ گئی ہے تو وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا, اور پکولے ہاشم کی والدہ کے وہ اس ٹائم زندہ تھا. کوئی ڈاکٹر بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا, ڈاکٹر بھی گیا, لیکن جب وہ گیا تو وہ ایکسپائر ہو گیا انفارچونیٹلی. پولیس کو جب اطلاع ملی ہے, پولیس گئی ہے, پولیس نے موقع پہ ریڈ کیا ہے. 10:30 ادھر جتنے بھی بندے موجود تھے, جس میں سفیر, پھر بعد میں حسنین بھی پکڑا گیا ہے. جو بندہ شہباز کو موٹر سائیکل پہ لے کے گیا تھا, جس بندے کی موٹر سائیکل تھی, حسنین جس نے بچے پہ تشدد کیا ہے, یہ تمام اسی جگہ ودن 1-2 گھنٹے پکڑے گئے. 10:30 گرفتار نہیں ہوا. وہ میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پولیس تمام ایفرٹس کرے گی, تمام کاوشیں ہوں گی. تفتیش ان کے انشاءاللہ یہ مطمئن ہوں گے. میں نے بڑا تکڑا افسر شہزاد سب انسپیکٹر اس کو ٹاسک کیا ہوا ہے, یہ سب سے اچھا تفتیشی ہے مانسہرہ ڈسٹرکٹ کا, اور وہ ڈیلی بیسس پہ مجھے بھی رپورٹ کرے گا, اور ڈی ایس پی صاحب اور ایڈیشنل ایس پی ریسپی انویسٹیگیشن کو بھی رپورٹ کرے گا. ان کے ساتھ میں نے اپنے نمبر بھی شیئر کر. اب آتے ہیں پولیس کی کوتاہی. پولیس کی جو انڈر ایج آئے ہیں اور پھر کس کے حوالے کیا ہوا ہے اور پولیس نے کیا کارروائی کی ہوئی ہے, اس میں آلریڈی اسی دن میں نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کو ہیڈ ایس پی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ایس پی انویسٹیگیشن, ایڈیشنل ایس پی, وہ انشاءاللہ العزیز اس کی کارروائی کریں گے. 10:30 سفیر جس افسر کے حوالے 2 لڑکوں کو کیا ہوا تھا, اور پھر اس کو فردر سفیر کے اور یا اس کے زہیب کے والدہ کے حوالے کیا ہوا ہے. IHC ہے یاسر اعظم, کیا ASI امجد سب انسپیکٹر, اجمل سب انسپیکٹر, اور محرر جو ہے تھانہ گڑھی حبیب اللہ, ان کو سب کو میں نے سسپینڈ کر کے چارج شیٹ کر کے اور اس کی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. میں آپ سب کے توسط سے, یہ کہ والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بھی میری آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. یہ کیس میرے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا اپنے بیٹے کا کیس ہو جائے. تو یہ آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے, ان کو میں پاتال سے بھی نکالوں گا اللہ کے فضل سے. اس طرح کی ظلم بربریت بالکل برداشت نہیں کی جائے گی, اور نہ ہوتی ہے. یہ مانسہرہ پولیس ہے, یہاں پہ ہم الحمدللہ فرشناس اور اللہ سے ڈرنے والے افسر موجود ہیں. تو یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ کسی کے ساتھ, کسی ظالم کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی تو وہ اس کی خام خیالی ہے. کسی قسم کی نرمی بھی نہیں برتی جائے گی. جتنی ایفرٹس میں نے ان کو فل پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہوا کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں پروٹیکٹ کروں گا. آپ کو DPO مانسہرہ کی پولیس پروٹیکشن دے گی. کسی کے ساتھ کمپرومائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جتنے بھی ملزم ہیں ان کو ہم پکڑیں گے بھی اور کیفر کردار تک بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. جو ٹارچر کرنے والے ہیں, جو لے کے جانے والے ہیں, میں نے ان کو ابھی کہا ہے کہ یہ میں ان کو مزید نفری گڑی کو دے رہا ہوں, افسر بھی دے رہا ہوں, نئے افسر بھی دے رہا ہوں. مکمل کلیم ڈاؤن ہوگا. کسی قسم کی اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہے. ان کے اسلحے کی دکان بھی میں سیل کر رہا ہوں, اور اس کے وہ جو لائسنس ہے اس کو بھی میں نے کینسل کرنے کے لیے کر دیا. کیس کی تفتیش بالکل میرٹ پہ ہوگی. کسی قسم کا اگر کوئی دھمکیاں دے رہا ہو مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے, وہ دھمکیاں دے, پھر میں جانوں اور وہ جانے. کوئی مذاق ہے کہ کوئی ادھر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اور کوئی ادھر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. کوئی دھمکی انشاءاللہ برداشت نہیں ہوگی. جہاں پہ جس کی کوتاہی ہے اس کو انشاءاللہ العزیز ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ سمپل بات ہے. کا وہ وعدہ کرتا ہوں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ مانسہرہ پولیس آپ کے پشپنائی میں کھڑی ہے, آپ کے بیک میں کھڑی ہے. کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے, کوئی کال کرتا ہے تو مجھے بتائیں. انشاءاللہ العزیز سب کو ہم انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ.